آج ہم صلیب کے اس لمحے میں کھڑے ہیں جہاں انسانی دلوں پہ دہشت اور حیرت چھائی ہے، کیونکہ یہ لمحہ عام نہیں بلکہ معجزاتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ زمین کی گہرائیوں تک سناٹا چھایا ہوا ہے اور دلوں پر ایک بھاری بوجھ ہے۔ ہر آواز جیسے رک گئی ہو، ہر سانس جیسے تھم گئی ہو۔ انسان ابھی اس کشمکش میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہولناک دہشت ہے۔ یہ خاموشی میں ایک آواز گونجتی ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلوئی ایلوئی لما شبقتنی۔ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ جو مسیح کے لب مبارک سے جاری ہوئے آرامی زبان کے ہیں، کیونکہ میری مسیح مصلوب کی جو زبان تھی وہ آرامی ہی تھی، تو یہ الفاظ بھی آرامی میں ہی مسیح کے لب مبارک سے جاری ہوئے اور کہا، ایلوئی مطلب میرے خدا، لما مطلب کیوں، شبقتنی مطلب تو نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ تو اردو میں کہہ سکتے ہیں، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تھکان سے چور دل کی افسردگی اور درد بھرے لہجہ کی آواز تھی۔ جسم زخمی تھا، کانٹوں کا تاج سر پر تھا، ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ مسیح مصلوب کے لب مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی جدائی کا غم سارے دکھوں، تکلیفوں، ذلتوں سے زیادہ گمبھیر ہے، ورائے برداشت ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ خدا میں جدائی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا یسوع پاک خدا کا کلام اور بیٹا ہے۔ جہاں خدائے رحیم فرماتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو پھر باپ نے کیوں نہیں بچایا یا کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح کیوں اکیلے پڑ گئے؟ بظاہر کیوں تسلی نہیں پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ باپ جو کبھی پہاڑوں کو لرزا دیتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے ناموں میں اپنی وسعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، دہشت رکھتا ہے؟ جیسے یہوہ یری، ایل شدائی، ادونائی، الوہیم، یہوہ رافع، یہوہ نیسی، یہوہ شالوم، یہوہ روئی، یہوہ صدقنو، اور جس کے غضب کے قصیدے دنیاؤں عالم کے اوسان خطا کر دیں۔ بائبل اس کی شاہد ہے۔ موسیٰ کو بڑے غضب میں فرمایا، اب مجھے چھوڑ دے تاکہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو فنا کر دوں، بسم کر دوں۔ خدا صادق منصف ہے اور ہر روز شریروں پر قہر کرے۔ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادیس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہڈیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے۔ کون اس کے غضب کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ مقدس ابراہیم کو وعدہ دیا اور کہا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں، میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کامیاب نہ ہوگا۔ بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالوں گا۔ اب اتنا کچھ سننے کے بعد خدائے رحیم، خدائے کریم اور خدائے غیور کا کچھ پتہ نہیں۔ کلوری پہ مسیح مصلوب تھکن سے چور اور درد سے بھرپور لبوں سے فرما رہے ہیں،
ایلی ایلی لما شبقتنی۔ اسرائیل نے پکارا تو میں جو ہوں سو ہوں نے فوراً سن لی۔ دشمنوں کی نسلیں مکا دیں، ختم کر دیں، آج بیٹا اپنے باپ کو بلا رہا ہے۔ میرے مسیح نے کہا تھا کہ میرا باپ میری سنتا ہے، تو دنیا انتظار میں ہے۔ مقصہ ماں اور چھپے ہوئے شاگرد بھی یقیناً کسی معجزہ کی امید میں ہیں۔ اب تو میرے مسیح نے اپنے باپ کو بلا لیا ہے، اب کچھ نہ کچھ غیر متوقع واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ لیکن ان سب ایکسپیکٹیشن کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ خاموشی، 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 جگر چھلنی کر دینے والی خاموشی۔ ہوا میں ایک پرسراریت ہے، یوں کہہ لیجیے کہ جیسے وہ اپنا چلن بھول گئی ہو۔ حیوان و انسان، چرند و پرند گہری تاریکی میں گم ہے۔ خوبصورتی نے اپنی نمود و نمائش کھو دی۔ سورج اپنی روشنی دینا بھول گیا ہو، جیسے کوئی غم لاحق ہو گیا ہو، زندگی کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہو۔ زندگی نے کسی کوچائے تاریکی کو محبوب مان لیا ہو، جیسے ہر لمحہ جیسے رک سا گیا ہو، تھم سا گیا ہو، موت کی رسیوں نے جکڑ لیا ہو جیسے۔ یہ وہ سوال ہیں جو ابتدائی کلیسیا سے لے کر رائج الوقت کلیسیا کو ناقدین کرتے رہے ہیں، اور خدا کے چنے لوگوں نے روح کی تحریک سے ان سب کو سیٹسفائیڈ کیا ہے۔ آج ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کیوں چپ تھا، کیوں وہاں باپ کی موجودگی سوالیہ نشان بنی رہی۔ Let's start from the Old Testament، جہاں خدا معتبر نے اپنے نبیوں کی زبانی فرمایا اور تحریر کروایا، تو مقدس داؤد فرماتے ہیں زبور 22 میں سینکڑوں سال پہلے صلیب کی مکمل منظر کشی کر دی گئی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہی الفاظ یسوع نے صلیب پر کہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدے، انہوں نے میرے کپڑے آپس میں باندھے۔ یوں لگتا ہے ان آیات کو پڑھنے سے کہ داؤد نبی نے پہلے ہی یہ واقعہ دیکھ لیا ہو، اور پھر یسایہ 53 باب میں یسوع کی موت، قربانی اور دفن ہونے کی مکمل تصویر ہے، جو کئی سال پہلے ہی الہامی طور پر بیان اور درج کرا دی گئی۔ آپ اس باب کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، صلیب اور کلوری کی راہ آپ کے تخیل میں فلم کی طرح پروجیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک شارٹ سکرپٹ آپ کی نظر کرتا ہوں جو خدا نے خود ڈکٹیٹ کروایا۔ یسایہ 53:3 وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہماری غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہماری بد کرداری اس پر لا۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا۔ یسوع کے پہلو میں نیزہ مارنے کی نبوت زکریا 12 باب 10ویں آیت میں رقم ہے۔ یسوع کی گرفتاری پر شاگردوں کے بھاگ جانے کی نبوت زکریا 13ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے۔ یسوع کو خدا کا برہ کہا گیا جو دنیا کے گناہ اٹھاتا ہے، یہ بات خروج 12 باب میں درج ہے۔ مسیح کو اونچے پہ لٹکانے کا ثبوت گنتی 21ویں باب میں مرقوم ہے۔ مقدس دانییل کی کتاب میں یہ واضح نبوت ہے کہ مسیح مارا جائے گا، اس کی ایک بھی ہڈی نہ توڑی جائے گی، زبور 34 کے مطابق۔ یہ سب شہادتیں ایز اٹ از بائبل میں مرقوم ہیں۔ ان سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کیوں کلوری پر خاموش ہے، کیوں فرشتگان وہاں میرے مسیح مصلوب کو ہاتھوں پہ اٹھانے اور بچانے نہیں آئے۔ یہ پاک اور پوتر حوالہ جات ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح مصلوب کا ایک ایک سیکنڈ اور ہر وہ لمحہ جو زمین پر گزرا کیلکولیٹڈ تھا، وہ پہلے سے ہی کتاب مقدس میں موجود ہے۔ یعنی خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں انسان کی نجات کے لیے بھیجا اور سب کچھ لکھ دیا کہ وہ کیسی موت مرے گا اور کس لیے مرے گا۔ اس کی موت ہمارے گناہوں کا ہرجانہ تھی، وہ ہمارے گناہ کی خاطر مرا۔ اب جب سب کچھ خدا نے خود ہی ٹھہرایا اور الہام فرمایا، تو کلوری پر قادر مطلق کی خاموشی ہی بنتی ہے، جو بہت تکلیف دہ اور برداشت سے باہر ہے۔ اگر خدا کلوری پہ
اپنے جلال میں آ جاتا تو سوچے وہاں کا نظارہ کیسا ہوتا۔ اگر اس واقعہ کا منظر دیکھنا چاہیں تو سدوم عمورہ کا سچا واقعہ پڑھ لیں تو آسان خطا ہو جائیں گے۔ اگر میرا مالک وہاں اتر آتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، پیشن گوئیاں، خدائی وعدے سب بے سود ہو جاتے، بے اثر ہو جاتے، اور بلکہ پیشن گوئیوں، نبوتوں اور خدائی الہام کی سینکٹیٹی پر حرف آتا۔ چونکہ خدا وعدوں کا سچا ہے اور زبان کا پکا، اور اس جیسا غیور کوئی ہے نہیں۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ تو اپنے بنائے منصوبہ کو خدائے غیور کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس نے اپنے جگر کو چھلنی کر دیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دنیا پر قربان کر دیا، اور جو کوئی اس قربانی اور مسیح مصلوب پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب جو اندھیرا چھایا رہا، از روح بائبل اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب سورج اپنی پوری روشنی میں ہونا چاہیے تھا، اچانک اندھیرا چھا گیا۔ یہ کوئی عام اندھیرا نہ تھا، یہ غیر فطری تھا، یہ خدا کے انصاف کا لمحہ تھا۔ چند اہم نکات بائبل سے اور پھر کچھ علماء دین کے کوٹیشن سے سیکھیں گے۔ بائبل کے مطابق یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کے وقت بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے دوپہر سے لے کر 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ ہے اور مرکز نے بھی ہو بہو اسی آیت کو دہرایا ہے، اور لوکا میں سورج کی روشنی جاتی رہی کا بیان ہے۔ وقت دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک مکمل دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یسوع نے کہا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ روحانی طور پر اسے دیکھیں تو گناہ پر خدا کی عدالت ہے۔ یسوع نے دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لمحاتی جدائی، فطرت بھی اس دکھ میں شریک ہوئی۔ یہ اندھیرا غیر فطری ضرور تھا لیکن کلام میں طے تھا۔ کلام خدا میں یعنی بائبل مقدس میں پیشن گوئی موجود ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں آموس کی کتاب 8ویں باب کی 9ویں آیت میں پڑھیں کہ میں دوپہر کے وقت سورج کو غروب کر دوں گا اور دن کو اندھیرا کر دوں گا۔ علماء اور چرچ فادرز کے مطابق ابتدائی مسیحی علماء اوریگن کہتے ہیں کہ یہ اندھیرا قدرتی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے نشان تھا۔ ٹرٹیلین ان کے مطابق یہ واقعہ اتنا حقیقی تھا کہ رومی ریکارڈز میں بھی ذکر ہوا۔ اوگسٹین ہپو اس کو انسان کے روحانی اندھے پن کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اینٹی رائٹ کہتے ہیں کہ یہ اندھیرا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کا غضب یسوع پر نازل ہوا، نہ کہ انسانوں پر۔ ولیم بارکلے اسے انسانی تاریخ کا تاریک ترین لمحہ کہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ سورج گرہن تھا؟ اس فسح کی عید کا وقت پورے چاند کا ہوتا ہے لیکن سورج گرہن صرف نئے چاند پر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ سورج گرہن نہیں ہو سکتا۔ اگر سائنس کی روز سے مزید دیکھیں تو یہ گرد و غبار کا طوفان ہو سکتا ہے جو مشرق وسطیٰ میں عام پایا جاتا ہے، یا پھر یہ گہرے بادل ہو سکتے ہیں۔ اور تو اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایٹماسفیرک فینومینا رونما ہوا تھا۔ تو سائنس اپنے تیر تکے چلاتے نظر آتی ہے اور کوئی خاطر خواہ جواب یا وضاحت نہیں دے پاتی۔ تاریخی حوالہ جات میں پلیگن آف ٹرالس نے ایک غیر معمولی اندھیرے اور زلزلے کا ذکر کیا جو بذات خود گواہی ہے۔ بائبل کے مطابق یہ حقیقی اندھیرا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ روحانی اور علامتی اندھیرا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میرے مطابق یہ صرف سورج کا چھپنا نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب یسوع نے پوری دنیا کے گناہ اٹھا لیے اور ان گناہوں کا فدیہ دے دیا، اور وہ تکلیف سہی اور خدا کا غضب اس پر آیا، اور آسمان خاموش ہو گیا اور زمین اندھیرے میں ڈوب گئی۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اندھیرا سورج کے ڈوبنے کا نہیں تھا، یہ اندھیرا انسان کے گناہوں کا بوجھ تھا جو یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے اوپر لے لیا۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ سورج اس لیے چھپ گیا کیونکہ دنیا کا نور صلیب پر تھا، وہ روشنی کا منبع جس کی روشنی سے سورج، چاند، ستارے، شمس و قمر، یہاں تک کہ کائنات کا ایک ایک انچ اسی نور سے روشن ہے۔ آج وہ اپنی اچھی کشتی لڑ رہا ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ایسی دھول چٹائی کہ موت کا ڈنگ نہ رہا۔
یہاں میں یہ بات کروں گا کہ موت جس کو بہت ناز اور غرور تھا کہ انسان اس سے ڈرتے ہیں بلکہ اس کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن میرے مسیح نے اسی موت کو تلچھٹ لگا دیا اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازہ پر چوکیدار رکھ لیا۔ اب مسیحی مقدسین اس موت کو ہنستے ہوئے گلے لگاتے ہیں اور خدائے پاک و برتر کی آغوشی میں آنکھیں کھولتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی میں۔ شاگردوں نے بھی موت کو سینے سے لگایا اور خدا کی بادشاہی کو پا لیا۔ یہاں دو شاندار گواہیاں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اگنائٹس نے جب شہادت کو خوشی سے قبول کیا تو کہا کہ ہم خدا کی گندم ہیں جو مسیح کے لیے پسے جائیں گے۔ پولی کارپ نے بھی اپنی شہادت کے وقت کہا کہ 86 سال سے مسیح نے ان کے ساتھ وفاداری کی، اب میں کیسے مسیح کو چھوڑ دوں، اور موت سے ہاتھ میں لایا اور بادشاہی کا رستہ لیا۔ ہسٹری ایسے سچے واقعہ سے بھری پڑی ہے جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس سے ہاتھ ملا کر بادشاہی کو قبول کیا۔ ابتدائی کلیسیا کی روایات میں بزرگوں نے اس کلمہ کے بارے میں کیا کہا، یعنی آگسٹین ہپو نے تھاٹ پیش کیا کہ یسوع ہماری طرف سے بول رہے تھے۔ مقدس آگسٹین کے کہنے کا مطلب تھا کہ یسوع ہماری بات کر رہے تھے کہ خدا نے انسان کو کیوں چھوڑ دیا، اور پھر سینٹ ایتھناسیس کہتے ہیں کہ خدا نے حقیقت میں یسوع کو نہیں چھوڑا کیونکہ تثلیث کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ انسانی فطرت کی کمزوری اور درد کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ الہی علیحدگی کو۔ سینٹ جان کرسوسٹم وہ اس کو ایک تعلیماتی عمل سمجھتے ہیں۔ یسوع نے زبور 22 کی طرف اشارہ کیا۔ زبور 22 دکھ سے شروع ہوتا ہے اور فتح پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صلیب شکست نہیں بلکہ فتح کا آغاز ہے۔ مقدس مارٹن لوتھر کہتے ہیں یہ لمحہ وہ ہے جب یسوع نے گناہ کا مکمل بوجھ خود اٹھا لیا۔ ان کے الفاظ God forsaken by God۔ جان کیلون کے مطابق یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع نے خدا کے غضب کو اپنے اوپر لیا۔ وہ سزا جو ہمیں ملنی تھی وہ مسیح نے برداشت کی۔ کال بات کہتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جہاں خدا خود انسان کے دکھ میں داخل ہوتا ہے۔ اینٹی رائٹ کہتے ہیں یسوع پوری انسانیت اور قوم اسرائیل کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مولٹن اپنی کتاب دی کروسیفائڈ گاڈ میں کہتے ہیں صلیب پر صرف یسوع ہی نہیں بلکہ باپ بھی دکھ میں شریک تھا۔ میرے پیارے مقدسی، یسوع مسیح صلیب پر چھوڑ دیے گئے تاکہ ہم کبھی نہ چھوڑے جائیں۔ وہ صلیب پر تنہا ہوئے، تنہا پڑ گئے تاکہ ہم کبھی تنہا نہ ہو۔ یسوع نے وہ سہ لیا جو ہمیں سہنا تھا۔ تو ان تمام باتوں کے تناظر میں اس کا کنکلوژن پیش کرتا ہوں کہ یسوع مسیح نے چوتھے کلمے میں فرمایا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہمیں ایک گہری روحانی حقیقت سکھاتے ہیں۔ یہ تنہائی کا لمحہ تھا جہاں یسوع نے انسان کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیا۔ یہ خدا کے انصاف کی تکمیل تھی جہاں گناہ کی سزا ادا کی گئی۔ یہ دراصل زبور 22 کی تکمیل ہے جو پہلے سے مسیح کی تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے میں یسوع نے وہ جدائی محسوس کی جو گناہ انسان اور خدا کے درمیان لاتا ہے۔ چوتھا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع نے ہماری خاطر وہ درد اور جدائی برداشت کی تاکہ ہم کبھی خدا سے جدا نہ ہوں۔ اس میں خدا کی محبت اور قربانی کی انتہا ظاہر ہوتی ہے۔ آمین۔ دعا کریں گے۔ آئے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے قربان کیا۔ آئے خدا ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے بیٹے کے دکھ اور قربانی کو سمجھ سکے۔ جب ہم تنہائی، دکھ یا آزمائش میں ہوں تو ہمیں یاد دلانا کہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں گناہ سے توبہ کرنے اور تیرے قریب آنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگی کو اپنی محبت، صبر اور ایمان سے بھر دے۔ یہ سب ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں۔